بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ بیعت سے متعلق ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ بلا شبہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ جب بیعت کی جاتی ہے تو اس میں ہاتھ دیا جاتا ہے۔ بیعت کرنے والے کا ہاتھ، جو بیعت کرواتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے اور بیعت کرنے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اور اگر مصافحہ کر لیا تو دائیں بائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، یعنی ان کا ہاتھ اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے بیچ میں ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ جب اللہ سے عہد کیا ہے پھر آگے فرماتے ہیں فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو عہد کر لینے کے بعد اسے توڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ بعض بزرگوں کے یہاں خاص طور سے حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کے جو الفاظ ریکارڈ میں سنے ہیں وہ یہ جملہ بھی کہلواتے تھے، بیعت کی میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطے ان کے خلفاء کے۔ یہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ نہ سوچیں کہ آیت کریمہ میں تو ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے، کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ لیکن ہم تو بہت دور چلے آئے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک زنجیر ہے، ایک سلسلہ ہے جس کی کڑی یہاں سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، ان کے ہاتھ پہ حضرت عمر فاروق نے، ان کے ہاتھ پہ حضرت عثمان نے، ان کے ہاتھ پہ حضرت علی نے، ان کے ہاتھ پہ حسن بصری نے، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک چلا آیا۔ اسی کو سلسلہ کہتے ہیں۔ کون سے سلسلے سے جڑے ہوئے، کون سا سلسلہ ہے؟ سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو۔ اس لیے ادھر کا سرا تو ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن آخری سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملا ہوا ہے۔ اس لیے حقیقت میں یہ بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہو رہی ہے، اور ہم سب اس عہد کے پابند ہیں جس کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ کیا گیا۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جلوت و خلوت میں اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائیں۔ عموماً ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے کہ چند معمولات کو پورا کر لینا یہ بیعت کا حاصل ہے، اور اس میں بھی ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ تیسرے نمبر پر چلی جاتی ہے، اور جو اس کے بعد والی دوسرے نمبر پر چلی جاتی ہے، جو سب سے آخر ہے اس کو پہلا نمبر دے دیتے ہیں۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ عام طور سے بیعت کے بعد 3 معمولات بتلائے جاتے ہیں۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور
صبح و شام کی تسبیحات، تو ذہن یہ بنتا ہے کہ نماز تو سب لوگ پڑھتے ہیں، تلاوت بھی سب لوگ کرتے ہیں، بیعت کا حاصل کیا نکلا؟ چند تسبیحات کو پورا کر لینا۔ اور اگر کچھ دن تسبیحات کی پابندی ہو گئی تو اگلا سبق یہ ہے ذکر جہری کا، تو ذکر جہری ہی ہمارا گویا اصل مقصود بن جاتا ہے۔ حالانکہ اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ نماز با جماعت پنجگانہ مسجد کے اندر اہتمام سے ادا کرنا، یہ سب کے لیے ہے۔ بیعت میں اس کا تذکرہ تاکید کے لیے، یاد دہانی کے لیے کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ سب سے اہم کام ہے، اور نماز کا اگر اہتمام ہے تو پورے دین کا اہتمام ہوگا، اور نماز کے بارے میں اگر سستی ہے، غفلت ہے، تو باقی ہر چیز کے اندر سستی ہوگی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو یہ ہدایت بھیجتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اے لوگو، اے عاملو، اے گورنرو، تمہارے تمام معاملات میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم نماز کا معاملہ ہے۔ یہ کون لوگ تھے مخاطب؟ جو پورے ملک کے گورنر تھے، حاکم تھے۔ کوئی ملک شام کا حاکم ہے، کوئی ملک عراق کا حاکم ہے، کوئی ملک مصر کا حاکم ہے، جن کے ذمے پورے ملک کا انتظام ہے، جس میں فوج کی نگرانی بھی ہے، سرحدوں کی حفاظت بھی ہے، جزیوں کی وصولی بھی ہے، لشکروں کی ترتیب بھی ہے، اللہ اور دشمنوں سے مقابلہ اور جہاد بھی ہے۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں سب سے اہم نماز ہے۔ جو اس نماز کی حفاظت کرے گا وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا، جس کو ضائع کرے گا وہ پورے دین کو ضائع کرے گا۔ تو ہماری توجہ سب سے زیادہ نماز کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور توجہ کا مطلب کیا ہے کہ نماز میں 3 چیزیں ہماری اصلاح کی ہیں جن کی طرف توجہ رہنی۔ ایک نماز کی ظاہری شکل ہے، ایک نماز کی اذکار اور تلاوت ہے، اور ایک نماز پڑھنے والے کی قلبی کیفیت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ ظاہری شکل، جس کو نماز کی 52 سنت کہا جاتا ہے۔ قیام کیسے ہونا چاہیے، کیسے کھڑے ہوں، رخ کیسے ہو، ہاتھ اٹھائیں تو انگلیاں کس طرح ہوں، کان تک انگلی لے جائیں، اللہ اکبر کہیں، ہاتھ کیسے باندھیں، رکوع میں پشت کیسی ہونی چاہیے، سجدے میں کیسی حیت ہونی چاہیے۔ یہ جو ظاہری شکل ہے، تعدیل ارکان کے ساتھ اطمینان سے تمام ارکان کو ادا کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، قم فصلی فإنک لم تصلی۔ ان کے قلب کی کیا کیفیت تھی؟ وہ آپ کے سامنے وہ چیز نہیں تھی۔ اسی طرح وہ نماز میں کیا پڑھ رہے تھے آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک صاحب آئے، مسجد میں داخل ہوئے، جلدی 2 رکعت نماز ادا کی، پھر حضور کے پاس پہنچے، کہا السلام علیکم، عارفاً وعلیکم السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی۔ سلام کا جواب بھی فرم پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کبھی کیا تھی ان کی نماز میں؟ یہی تعدیل ارکان نہیں تھی، بہت تیز رکوع سجدہ کر رہے تھے، جلدی نماز پڑھتے۔ عارفاً میں تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نماز کے ارکان کی ادائیگی اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہماری مساجد میں اعتکاف کے زمانے میں تو پوری سنت بیان کی جاتی ہے، اور بہت سی جگہوں پر وہ جو کتاب چھپ گئی ہے وضو و نماز کی عملی مشق، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، اس کو مسجدوں میں پڑھ کر سنایا جاتا، اور جہاں نہیں سنایا جاتا وقت نکال کر لوگوں کو اس کو سنانا چاہیے اور کر کے عمل دکھلانا چاہیے، تاکہ نماز کی جو ظاہری شکل ہے، ارکان کی ادائیگی ہماری سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ ڈھانچہ ہے نماز کا، ڈھانچہ صحیح نہیں رہے گا تو اس کے روح کہاں سے آئے گی؟ دوسرا عمل ہے نماز کے اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، ان کو درست کیا جائے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں نماز سیکھی ہے، ان کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، دعائیں، الفاظ کی ادائیگی دعاؤں کے اندر صحیح نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک جملہ نقل کرتا ہوں
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ہو گیا؟ کہیں غلطی نظر آئی اس میں؟ کیا غلطی ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، لیکن اکثریت کیا پڑھتی ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، لام کو الف کے ساتھ ملا کر کھینچا نہیں جاتا، تو دور کیا جائے، دائرہ بنا کر بیٹھیں، ایک دوسرے کو نماز سکھائیں، قرآن کی جو آیتیں پڑھتے ہیں، سورتیں پڑھتے ہیں، ان کی ادائیگی صحیح ہو، جو تسبیحات پڑھی جاتی ہے وہ صحیح ہو۔ اور تیسری چیز اپنے کرنے کی ہے کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اس استحضار کے ساتھ کھڑے ہو، تم اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری قلب کی کیفیت سے بھی واقف ہے، ہماری ظاہری شکل کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری طرف وہ متوجہ ہے، ہم جو بولتے ہیں، جو الفاظ کہتے ہیں، فوراً وہ سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے، حصہ لگا دیا ہے۔ اور صلاۃ سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے۔ فرمایا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی، وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایک کلمہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندے نے میری ثنا کی، اثنا علی عبدی۔ پھر کہتا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے، ایک عمل ہمارا اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف سے ہماری طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے، آدھے میں اس نے اپنی بندگی کا اظہار کیا، آدھے میں مجھ سے مانگ رہا ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب بندہ جو مانگتا اس کو میں نے دیا۔ یہ تصور ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کلمہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، ہمارے ہر کلمے کا جواب مل رہا ہے، وہ ہماری طرف متوجہ ہے، استحضار نصیب ہو۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم دوسری طرف دھیان کیے ہوئے ہوں، اس قدر بے ادبی کی بات ہے۔ من بتو مشغول تو با زید و عمر، میں تیری طرف متوجہ ہوں تو دوسروں کی طرف متوجہ ہے۔ تو نماز کو سب سے اول نمبر پر اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس میں جہاں کمی ہے اس کی اصلاح کریں۔ نمبر 2 قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ذکر اور تسبیح سے زیادہ اہم ہے، ہم اس کو تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں۔ کسی سے پوچھئے کہ بھائی کیا حال ہے، کہ معمولات کی الحمدللہ پابندی ہو رہی ہے۔ تو معمولات کی پابندی کا مطلب کیا ہے؟ تسبیحات ہو رہی ہیں، اور اگر ذکر ہے تو الحمدللہ ذکر پورا ہو رہا ہے۔ تلاوت میں ذرا کچھ کوتاہی ہو، کہاں معمولات کی پابندی ہو رہی ہے؟ معمول اول تلاوت قرآن پاک، اس پہ ناغہ نہیں ہونا چاہیے، مقدار میں کمی بیشی ہو جائے بھلا، لیکن تلاوت ترک نہیں ہونی چاہیے، کوئی دن تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سونے پر سہاگا، اس میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے اپنی نماز میں، اپنی تلاوت میں، اپنے قلب میں نور پیدا کرنے کے لیے یہ اذکار ہیں، یہ تسبیحات ہیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ان سے صرف نظر کر کے ان سے غفلت برت کر نہیں، یہ ترتیب ہمارے ذہن کے اندر رہنی چاہیے۔ اور ان سب کے بعد سب سے اہم کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ بیعت کرتے ہیں اور اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، تو جلوت و خلوت میں گناہوں سے بچنا
یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ فرائض کی پابندی ہو رہی ہے، واجبات کی پابندی ہو رہی ہے، سنن مؤکدہ ادا ہو رہے ہیں، بالفرض کوئی بھی نفلی عمل نہیں ہو رہا، لیکن گناہ سے آدمی بچا ہوا ہے، وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو اشراق بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، چاش بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، لیکن غیبت بھی ہو رہی ہے، بد نظری بھی ہو رہی ہے، گناہوں میں بھی ابتلا ہے۔ یہ تو اندر سے جا رہا ہے نا، گھن لگ رہا ہے، اس لیے گناہوں سے بچانے کا اہتمام اپنے آپ کو سب سے زیادہ کریں، حقوق اللہ کے سلسلے میں بھی، حقوق العباد میں بھی، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ہمارے ہی لیے تو ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المؤمن من امن الناس بوائقہ، مومن وہ ہے کہ جس کی ایذاؤں سے تمام لوگ محفوظ رہیں۔ کوشش اس کی ہونی چاہیے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی حق نہ مارا جائے۔ ایثار کی عادت ڈالیں، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں، خود تکلیف اٹھا لیں، قربانی دے دیں، لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ یہ ہے اللہ کے نظر میں محبوب بننے والی چیز۔ اب اس کے ساتھ یہ چیزیں گناہوں سے بچ رہے ہیں، پوری کوشش کر۔ ابھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی مطلق گناہوں سے بچے؟ ان کا امکان عقلی تو بہرحال ہے، اس لیے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اختیاری عمل کو۔ گناہ وہی چیز ہے جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا وہ گناہ ہے، اور جو غیر اختیاری طور پر ہو جاتا ہے وہ گناہ نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، اے علی ایک نظر پڑنے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالو، پہلی معاف ہے دوسری معاف نہیں ہے۔ کسی عورت پر، کسی نامحرم پر بلا ارادہ اچانک نظر پڑ گئی، فوراً نظر نیچی کر لو، اس پر پکڑ نہیں ہے، وہ معاف ہے، کیونکہ اس میں اپنے ارادے کو دخل نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی نظر کو باقی رکھا یا دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھا تو یہ بالارادہ ہے۔ جو گناہ اپنے ارادے سے کیا جائے وہی گناہ ہے، اور جو بلا ارادہ جو چیز صادر ہو گئی چاہے اس کا اثر ہو۔ دیکھیے روزہ رکھتے ہیں نا، روزے میں بھول کر کھا پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹا، اور کلی کر رہے تھے حلق میں پانی چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس سے گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ارادے سے اس نے پانی نہیں پیا ہے۔ تو بالارادہ اگر کوئی کام کیا ہے تو اس وقت پکڑ ہوگی۔ اگر پی لے گا ذرا سا، روزے کا رمضان کا روزہ ہے تو صرف قضا ہی نہیں، 2 مہینے کا روزہ کفارے میں ادا کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے ارادہ بلا ارادہ میں کتنا فرق ہے۔ اس لیے گناہ اسی چیز کو کہتے ہیں جو اپنے ارادے سے کیا جائے۔ بلا ارادہ اگر ٹھوکر لگ گئی ہے، ندامت ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، انشاءاللہ معاف ہے۔ تو گناہوں سے بچنا، بالارادہ اپنے آپ کو بچانا۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کی صلاحیت دی ہے، اس سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ ارادہ کا ہی معنی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت انسان مجبور ہے کہ مختار، تو کیا فرمایا تھے؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ فرمایا پیر اٹھاؤ، پیر اٹھا لیا۔ فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، حضرت اب کیسے اٹھاؤ؟ تو بس اتنے مختار ہو، اتنے مجبور ہو۔ تو پہلا پیر اٹھایا نا اپنے ہاتھ سے، اپنے ارادے سے، نہ اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتے۔ تو جو گناہ ہے وہ بالارادہ عمل پر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اس طرح نماز کے کامل ہونے کے لیے ظاہری شکل اور قلبی کیفیت وغیرہ ہونا چاہیے۔ ذکر تلاوت کے اندر بھی چیز موجود ہونی چاہیے، ذکر میں بھی، تلاوت میں بھی استحضار ہو۔ جیسے مولانا بہت اچھی بات یاد دلائی، جس طرح نماز کے اندر 3 چیزیں ہیں، ظاہری شکل ہے، الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں، دل کی کیفیت کیا ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی جو کریں تو صرف الفاظ کو نہ دھونا۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی، وہ کہتے تو قرآن پاک کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ جب بیٹھے پڑھنا شروع کریں
تو یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، کیسے پڑھتے ہو مجھے سناؤ۔ ابھی میں نے آیت سنائی نا آپ کو، بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا دیکھو میرے بندے نے میری تعریف سن رہے ہیں، متوجہ ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی یہ استحضار ہے کہ ہم اللہ کو سنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ اسی طرح ذکر ہے، تسبیحات ہیں، ان کے وقت میں بھی الفاظ کو بھی صحیح ادا کریں اور قلب کو بھی اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ ذکر کا معنی کیا؟ یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ تو زبان سے یاد کر رہے ہیں، دل سے اللہ کو یاد رکھ رہے ہیں، دونوں چیزیں اکٹھا ہوں گی تبھی یہ کامل ذکر ہو۔